ہمارے ساتھ جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں، جو دنیا میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اس کی تیسری وجہ میں نے غور کی، میں نے وشلیشن کیا، میں نے اینالائز کیا، مجھے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ آج ہم ٹکڑوں میں بٹے ہیں، فرقوں میں بٹے ہیں، برادریوں میں بٹے ہیں، گروہوں میں بٹے ہیں، علاقوں کے تعصب میں بٹے ہیں۔ کوئی مسئلہ آتا ہے علاقہ گالی بن جاتا ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے برادری گالی بن جاتی ہے، مسلمان کو گالی دے رہا ہے، مسلمان کو تانا مار رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جاہلیت کی چیز ہمارے اندر کیسے آ گئی؟ یہ جاہلیت کی چیز ہمارے اندر کیسے آ گئی؟ آپ اپنی برادری پر فخر کیجئے، لیکن کسی دوسری برادری کو ذلیل نہ کیجئے۔ آپ اپنے علاقے پر بے شک فخر کیجئے، مگر کسی دوسرے علاقے کو ذلیل نہ کیجئے۔ یہ بٹوارے، یہ فرقہ پرستی، یہ فرقہ بندی کہاں سے آئی؟ میرے نبی نے تو ہمیں ایک کیا تھا میرے بھائی، میرے نبی نے ایک کلمے کی بنیاد پر ہمیں ایک کیا تھا۔ میرے نبی نے جب صحابہ کو اللہ کا دین سکھایا تھا، وہاں نہ کوئی مسلک تھا، نہ فرقہ تھا، نہ ذات پات تھی۔ آج تو صاحب بہار کے دربھنگہ کے علاقے میں میں گیا، ایک گاؤں سے گزر ہوا، گاؤں میں نے دیکھا کہ راستے میں دیوار کھڑی ہے، دیوار کے ایک طرف انصاریوں کا راستہ ہے، دوسری طرف شیخوں کا راستہ ہے۔ شیخ برادری والے انصاری کے راستے پہ نہیں جاتے، انصاری برادری کے لوگ شیخ کے راستے پہ نہیں جاتے۔ اتنا بغض، اتنا تعصب کہ مسلمان کے اندر ہے میرے بھائی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ دے، میرے نبی نے ہمیں ایک کیا تھا۔ اگر فلسطین کا مسلمان اور اس کے بچے اگر مر رہے ہیں تو بہار اور کٹیہار کے مسلمان کو اس کا درد ہونا چاہیے۔ اگر ہندوستان کے کسی علاقے میں آپ کے کلمہ کو بھائی پر ظلم و ستم ہو تو آپ اس کٹیہار کس گاؤں میں بھی اگر آپ بیٹھے ہیں، آپ کسی شہر میں بیٹھے ہیں، اس درد کو آپ اپنے دل میں محسوس کریں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ اے مسلمانوں، آپس میں اتنے ہمدرد بنو، اتنے پیار بانٹنے والے بنو، اتنے محبت کرنے والے بنو، اتنا ایک دوسرے کے جان نچھاور کرنے والے بنو۔ جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، شریر پیر میں کانٹا چبھتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتا ہے، پیر میں تکلیف ہوتی ہے، آنکھیں روتی ہیں، پورے بدن میں بخار چڑھ جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جیسے پورا شریر ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، جڑا ہے، مسلمان سے کنیکٹڈ ہونا چاہیے، اتنی یونٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے پیارے نبی نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ یہ مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح، ایک بلڈنگ کی طرح ہونا چاہیے۔ ایک پیلر دوسرے پیلر کو طاقت دے رہا ہے، ایک چھت دوسرے چھت کو طاقت دے رہا ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت دے رہی ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کو سپورٹ کرے، ایک دوسرے کا مددگار بنے، اتحاد پیدا کرو میرے بھائیوں۔ نہیں کرو گے تو انجام سن لو، ولا تکونوا کالذین فرقوا دینہم ولا تکونوا کالذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو ٹکڑوں میں پڑ گئے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، نبی بھی ناراض ہوں گے، اللہ بھی ناراض ہوگا۔ اس فرقہ پرستی سے آؤ، اتحاد اپنے اندر پیدا کرو، جہاں تک اس کے مل جل کر۔ اور آگے بڑھیے، امت کی ذلت و رسوائی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، امت نے اور ہم سب نے اپنی فکر اور چنتا کا محور کس کو بنایا؟ دنیا کو بنایا۔ ہم آخرت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آج جب ہم پر کوئی برا وقت آتا ہے اور ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کاش ہمارا کوئی مددگار ہوتا۔ میرے بھائی جب قبر میں آپ جائیں گے، منکر نکیر آپ سے سوالات کریں گے، وہاں نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا، وہاں آپ کا عمل اور آپ کا ایمان آپ کے کام آئے گا۔ اپنی آخرت کی چنتا کرو، اپنی قبر کی چنتا کرو، اپنی برزخی زندگی کے بارے میں سوچو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من کان الآخرۃ ہمہ، جو آخرت کی چنتا اپنے دل میں بیٹھا لے گا، اس کو آخرت کی فکر ہوگی، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو چنتاؤں سے مکت کر دے گا، اس کے دل کو ٹینشن سے آزاد کر دے گا، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ وجمع لہ شملہ، اللہ اس کی پرابلم کو حل کر دے گا۔ واتتہ الدنیا وہی راغمۃ، اور دنیا چل کر کے اس کے پاس آئے گا۔ میرے عزیزوں، دنیا 40 سال آپ کے ساتھ رہے گی، 50 سال آپ کے ساتھ رہے گی، اس کے بعد مر جانا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ آپ کے بازوں کی طاقت ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ دولت والوں، ایک دن دولت ختم ہو جانے والی ہے۔ عہدے والوں، ایک دن عہدہ ختم ہو جانے والا ہے۔ اسٹیٹس والوں، ایک دن اسٹیٹس ختم ہو جانے والا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن جب یہ مال کام نہ آئے، یہ دولت کام نہ آئے، یہ عہدے کام نہ آئے، اور ہمیں پچھتانا پڑے اور ہمیں کہنا پڑے ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا، میرا پاور میرے کوئی کام نہ آیا۔ آخرت کی چنتا کرو میرے بھائی، آخرت کی فکر اپنے دل میں بٹھاؤ۔ اللہ کے پیارے حبیب کو دیکھو، نبی کے صحابہ کو دیکھو۔ اللہ کے پیارے نبی اور نبی کے صحابہ نے دنیا میں زندگی گزاری ہے، بیوی بچوں کا حق بھی ادا کیا ہے، کاروبار بھی کیا ہے، مگر ان کا ٹارگٹ آخرت ہوتا تھا، ان کی منزل آخرت ہوتی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی ایک معمولی سی چٹائی پر لیٹتے ہیں،
صحابہ کرام آپ کو آفر کرتے ہیں، اے اللہ کے حبیب ہم آپ کے لیے آرام سے بستر کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں مالی ولی دنیا، مالی ولی دنیا، اے میرے صحابہ میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ، میں ایک مسافر کی طرح ہوں جو پیڑ کے نیچے آرام کرتا ہے، ثم راح فترکها، پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اس امت کی ذلت و رسوائی کی ایک بہت